یہ وہ زمانہ تھا جب آئی ٹی ابھی جو تھی بالکل ابھی شروع تھی، اتنی ایڈوانس نہیں تھی۔ جب ہم نے اس کے گھر ریڈ کی تو وہ اس کے گھر میں ایک شادی کا سما تھا، لائٹیں لگی ہوئی تھی اور تیل مہندی کا فنکشن چل رہا تھا۔ اس نے جناب وہ جیب تراشی کے وجہ سے جب سنا تو اس کی وہ وہاں ہزاروں قطار رونے لگ پڑا۔ میں نے صرف اپنی والدہ کو کچھ بتانا ہے، بتا کے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اگر آپ نے یہ اس موقع کے اوپر یہ ڈسکلوز کر دیا کہ میں ایک جیب تراش ہوں تو یہ میری بہن کی شادی ہے۔ آپ بلیو کریں کہ جب وہ بندہ میرے پاس بیٹھا تھا وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا ہزاروں قطار۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی میری یہ جمع پونجی تھی جو میں نے اپنی بچی کے زیور کے لیے اکٹھے کیے تھے۔ اس واقعے کو گزرنے کے 2-3 مہینے بعد ایک بندہ میرے آفس میں انٹر ہوا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے کیری کا آغاز 1993 میں ایز ASI کیا اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے میں سلیکٹ ہوا۔ تو میرا یہ پولیس کا سفر سروس کا چلتا رہا۔ پھر 1998 میں نے دوبارہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایگزام دیا اور ایز اے انسپیکٹر ڈائریکٹ انڈکشن میری ہوئی۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک جیب تراش گینگ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میری لائف کا ایک میموریبل ایونٹ ہے، اور اس میں بینگ اے پروفیشنل پولیس افسر میں نے بڑی محنت کی اور میرے لیے یہ ٹیسٹ کیس تھا جب میں SHO سول لائن تھا۔ یہ 1999 کی بات ہے۔ تو 1999 نومبر کی یہ بات ہے جب میں SHO سول لائن ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا تو میرے پاس ایک کوئی 50-55 سال کا ایک سائل آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ سر میرے ساتھ جو ہے نا وہ بینک میں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے گیا ہوں تو وہاں میری جیب تراشی ہو گئی ہے اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نکلوانا چاہ رہا تھا، کوئی 30,000 کے قریب۔ وہ جیسے نکلوائے ہیں اور تو میری جیب سے کسی نے وہ پیسے نکال دیے۔ آپ بلیو کریں کہ جب وہ بندہ میرے پاس بیٹھا تھا وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا ہزاروں قطار۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی میری یہ جمع پونجی تھی جو میں نے اپنی بچی کے زیور کے لیے اکٹھے کیے تھے۔ تو میں نے اس کو حوصلہ دیا اور میں نے اس بات کا یقین دلایا کہ سائل کو کہ اگر یہ آپ کے پیسے حق حلال کے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس کو پیسے سے محروم نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سائل سے پھر بینک کا پوچھا، پھر میں موقع پہ گیا، بینک کا سارا سین وزٹ کیا۔ وہاں جو ہمیں اس جیب تراشی کے حوالے سے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے حوالے سے جو لیڈ ملی وہ وہاں بینک کے کیمرے تھے۔ میں نے مینیجر سے بات کی اور بینک کے کیمروں کی ہم نے ویڈیو فوٹیج لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آئی ٹی ابھی جو تھی بالکل ابھی شروع تھی، اتنی ایڈوانس نہیں تھی اور یہ اسمارٹ فون اور یہ اسمارٹ کیمرے نہیں ہوتے تھے۔ تو ویڈیو فوٹیج ہم نے لی، اس کو CD کے اوپر لیا، ہم نے رائٹ کروایا اور اس CD کو لے کے میں پھر ہال روڈ چلا گیا اور ہال روڈ پہ وہاں جو ویڈیو فلم شادی کی جو ویڈیو فلم کی ایڈیٹنگ اور مکسنگ کرنے والی جو شاپس تھی وہاں جا کے میں نے اس کو سارا وہاں پہ اس کو ایڈٹ کروا کے اس کو سٹل کروا کے وہ بندہ جو جیب تراشی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا ویڈیو میں وہ کیچ ہو گیا۔ تو اس کی تصویر کو ہم نے انہانس کر کے اور اس کے ہم نے ہارڈ کاپی پہ پرنٹ لے لیے۔ اس تصویروں کو لے کے میں نے اگلے دن جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 بینکوں میں نے اس کی فوٹو کاپیاں تمام مینیجر سے خود مل کے جو ہے وہ ان کو کاپیاں تقسیم کی اور ان کو میں نے ہدایت کی کہ یہ آپ نے یہ اپنے تمام سٹاف کے عملے کو دکھا دیں، اور یہ بندہ چونکہ ابھی مہینے کے شروع کے دن ہے، یہ 3-4 تاریخ ہے، یہ 10-12 تاریخ تک یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جیسے یہ بندہ آپ کے بینک میں سیکنڈ اٹیمپٹ کے لیے آئے یا دوسری جیب تراشی کے لیے آئے تو آپ نے اس بندے کو انگیج کر کے تو مجھے کال کر دیں۔ مجھے شاید 3 سے 4 دن گزرے ہوں گے تو مجھے یہ وابڈا ہاؤس کے UBL بینک کے جو مینیجر تھے ان کی کال آئی کہ سر آپ نے جو ہمیں تصویر دی تھی اس تصویر کی سیم شکل والا بندہ جو ہمارے پاس یہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو انگیج کریں، اس کو چائے پلائیں، اس سے پوچھیں اس نے کیا کرنا ہے۔ اس بینک مینیجر نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اس کو انگیج کیا، اس کے لیے چائے بلائی۔ اتنی دیر میں تھانے سے اپنی سرکاری گاڑی لے کے تو میں بینک پہنچا، اور ویسے ہی میں بینک میں پہنچا تو جیسے میں مینیجر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے وہ چونکہ میں نے اس فلم کے اوپر بڑا کام کیا تھا، اس کی پکچرز نکالی تھی، تو پہلی دفعہ اسے دیکھنے سے مجھے 100% شور ہوگا کہ یہ وہی بندہ ہے۔ پھر میں نے اس کو طریقے سے وہاں سے نکالا، اس کو لے کے، اس نے پوچھا جی میرا قصور کیا، تو میں نے اس کو سر دست نہیں بتایا۔ میں نے اسے کہا جی آپ کی شکل کا ملتا جلتا بندہ ہے جس نے جیب تراشی کیا، تو ہم نے آپ کو ویریفیکیشن کے لیے تھانے لے کے جانا ہے۔ تو بڑے طریقے سے ہم نے اس کو گاڑی میں ڈال کے بٹھا کے آرام سے ہم تھانے لے آئے۔ اب یہ اس کرائم کی جو جیب تراش گینگ کی ڈیٹیکشن کا یہ پہلا سٹیپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آگے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ تو اس کو میں اپنے کمرے میں لے گیا، SHO کے کمرے میں تھانے میں بٹھایا، اس کو پانی پلایا، چائے پلائی، پھر اس کو میں نے وہ ساری سٹوری بتائی جو کہ میں نے خود ویڈیو دیکھی ہوئی تھی، اور مجھے 100% شیور تھا کہ میں اس کو جو ہے نا
اس چیز پہ مجبور کر دوں گا کہ یہ خود اعتراف کر لے کہ جی اس جیب تراشی کو میں نے کی ہے۔ اب اس جیب تراشی کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اس حوالے سے، اس کو سامنے بٹھا کے، کہ یہ جیب تراشی ہوئی اس طرح تھی کہ وہ بندہ جو سائل تھا جس کی جیب تراشی ہوئی تھی وہ بینک میں انٹر ہوا اور وہ کیو میں لگ گیا۔ کیو میں لگ کے جب اس نے بینک سے وہ پیسے نکال کے اپنی جیب میں ڈالے تو یہ بندہ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، یہ بھی کیو میں لگا ہوا تھا، تو اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ اس کے ساتھ ایک بیک اپ کے لیے ایک بندہ پیچھے بینک میں داخل ہوا 2 منٹ بعد۔ اور یہ جیب تراشی کا جو ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم موڈس اپرنڈی کہتے ہیں، طریقہ واردات کہتے ہیں، وہ موڈس اپرنڈی جو تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ جیب تراشی کرتا تھا، دوسرا اس کو بیک اپ کرتا تھا، تاکہ اگر موقع پہ جو بندہ جیب تراشی کر رہا ہے اگر وہ پکڑا بھی جائے تو اس سے وہ چیز برآمد نہ اور وہ موقع پہ انوسنٹ ڈکلیئر ہو جائے۔ تو یہ جب بندہ جو ہم نے پکڑا تھا اس کے سامنے بٹھا کے میں نے اسے بتایا کہ جب آپ ویڈیو میں باہر بینک میں اندر انٹر ہوئے ہیں تو آپ نے اس بندے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں لائن میں، اس نے پیسے نکال کے جیب میں ڈالے ہیں، اور پھر اس بندے نے جس نے جیب تراشی کی ہے اس نے اخبار نکال کے اس کی جیب میں سے وہ پیسے 2 انگلیوں سے اس نے وہ پیسے نکال کے، اور وہ جو اس کے بیک اپ پہ بندہ آیا تھا وہ پیچھے صوفے پہ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا، اور ویڈیو جو کیمرہ تھا جو اس نے یہ آئی کیچ کیا کہ وہ صاف اس کے فریم میں آ رہا تھا کہ وہ اس نے وہ پیسے نکال کے اس کے ہینڈ اوور کیے۔ تو جس کے ہینڈ اوور کیے وہ بندہ وہاں بیٹھا رہا اور جس نے جیب تراشی کی وہ نکل گیا باہر، اور اس کے ایگزیکٹ 2 منٹ بعد وہ دوسرا بندہ بھی نکل گیا۔ اس طرح یہ جیب تراشی کی جو ایک پوری واردات تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو یہ جب میں نے باتیں اس کو سامنے بٹھا کے یہ ساری سٹوری اس کو بتائی تو آپ یقین کریں کہ وہ جو ہے اس کے ماتھے سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا اعتراف جرم کرنے کا، اور اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ سر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس سے پوچھا کہ اس جو جیب تراشی کا گینگ ہے اس گینگ میں کتنے بندے اور ملوث ہیں؟ تو اس نے بتایا جی میرے پاس کو 3 سے 4 بندے ملوث ہیں، 10.5 لاہور میں 2 بندے ہیں، باقی سارے دیگر اضلاع کے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر مزید ورکنگ کرنی شروع کر دی، یہ بندہ ہم نے حوالات میں بند کر دیا۔ اس نے جو اگلا بندہ نشاندہی کی ہے وہ لال پل ہربنس پورے کی سائڈ پر رہتا تھا، ہم اس کی طرف بڑھے اور ہم اگلے دن شام کو ہم نے وہاں پہ جا کے ریڈ کی۔ یہ اس جو جیب تراشی گینگ کا اگلا بڑا مزیدار واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ جب ہم نے اس کے گھر ریڈ کی تو وہ اس کے گھر میں ایک شادی کا سما تھا، لائٹیں لگی ہوئی تھی اور تیل مہندی کا فنکشن چل رہا تھا۔ چونکہ میں سول کپڑوں میں تھا، ایک کانسٹیبل سول کپڑوں میں تھا، تو میں نے گاڑی پیچھے کھڑی کی، جو میری ریڈنگ ٹیم تھی اس کو ایک ایسے ہی سپروائز کر رہا تھا، میں اوورال سپرویژن کر رہا تھا۔ میں اس کے گھر میں گیا، دروازہ نوک کیا، پھر اس بندے کا نام پتے سے اس کو پوچھا۔ جب وہ بندہ باہر آیا تو میں نے پھر اس کو اپنا تعارف کروایا کہ جی میں SHO سول آئی ہوں اور آپ کو پکڑنے آپ کی نشاندہی ہو چکی ہوئی ہے اور آپ فلاں بندے کے ساتھ مل کے جیب تراشی کرتے ہیں۔ تو اس نے جناب وہ جیب تراشی کے وجہ سے جب سنا تو اس کی وہ وہاں زاروں قطار رونے لگ پڑا اور مجھے کہتا کہ جی آپ میرے پہ ایک احسان کر دیں، میں آپ کے ساتھ جلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے باوردی پولیس جو ہے وہ میرے ساتھ نہ لائیے گا اندر، میں نے صرف اپنی والدہ کو کچھ بتانا ہے، بتا کے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اگر آپ نے یہ اس موقع کے اوپر یہ ڈسکلوز کر دیا کہ میں ایک جیب تراش ہوں تو یہ میری بہن کی شادی ہے تو یہ ساری خراب ہو جائے گی، ہمارے گھر میں بھی بہنیں ہیں، مائیں ہیں۔ تو ایک لینیٹ وہ میں نے وہاں پہ لیا اور میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہاں ڈسکلوز نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اب سول کپڑوں میں ایک کانسٹیبل اس کے ساتھ کیا اور اس نے اپنی والدہ کے کان میں یہ جو بھی بات کرنی تھی وہ کر کے اس کو میں پھر باہر پچھلی 2 گلیاں چھوڑ کے جو گاڑی کھڑی کی تھی اس کے گھر میں ہم نے بھنگنی لگنے دی کہ یہ بندہ جیب تراش ہے۔ ہم نے اس سائل کو بلایا، سائل کو بلا کے اس کی رقم دی اس کو جو 30,000 روپیہ تھی سپرداری پر۔ آپ یقین کریں کہ اس کی آنکھوں میں جو تشکر تھا، جو شکریہ تھا، جو اس کے آنکھوں میں ایک تسلی اور ایک میں بتا نہیں سکتا کہ وہ اس کا وہ کس طرح مطمئن تھا۔ اور میں نے اس کو وہ الفاظ یاد کروائے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے یہ حق لال کے پیسے ہیں تو یہ آپ کے ضرور ملیں گے۔ تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سونا تھا وہ 3-4 ہزار روپے تولہ سونا تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے زیور خریدنا تھا، 5-6 تولے زیور خریدنا تھا۔ اب اس لائف کے اس پورے جیب تراشی کی گینگ کے حوالے سے جو ایک مزیدار چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس پوری ایفرٹ کو میرے سینئر نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا اور مجھے سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ اس واقعے کو گزرنے کے 2-3 مہینے بعد ایک بندہ میرے آفس میں انٹر ہوا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہم ڈیلی ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، پبلک ڈیلنگ ہے، مختلف قسم کے گینگز پکڑتے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ تو پھر اس نے مجھے یاد کرایا کہ سر میں وہی بندہ ہوں
جس کی بہن کی شادی پہ آپ نے مجھے اریسٹ کیا تھا. تو آپ نے اریسٹ کرنے کے بعد مجھے جیل بھجوا دیا تھا. میں کوئی 15-20 دن بعد میں جیب تراشی، چونکہ ایک قابل ضمانت آفینس ہے، 15-20 دن بعد وہ آ گیا باہر. کہتا ہوں یہ 15-20 دن بعد واپس آ گیا. اور میں نے دل سے تہیہ کیا تھا کہ جس پولیس آفیسر نے مجھے پکڑا اور اس نے میری عزت رکھی، میری لاج رکھی، تو میں کتنی غریب لوگوں کے گھروں کی جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے پیسے جب جیب سے نکالتا ہوں، وہ کتنے مجبور ہوں گے جب اپنے گھروں کو اپنے پیسے لے کے جا رہے ہوں گے اور ہم ان کو ان سے محروم کر دیتے. تو وہ جو آپ نے میری عزت رکھی، میرے گھر میں مجھے پتہ نہیں لگنا چاہیے. آج میری بہن جو ہے وہ 3-4 مہینے میں اپنے گھر میں خوش ہے. تو میں نے اس دن ہی طے کر لیا تھا کہ اگر سر نے میری عزت رکھی ہے، لاج رکھی ہے، تو میں آج کے بعد کبھی کسی بھی شہری کے ساتھ یہ جیب تراشی کا واقعہ نہیں کروں گا. تو میں نے اسی دن توبہ کر لی تھی. میں واپس آیا اور میں نے پھر درزیوں کا کام سیکھا. اور درزیوں کا کام سیکھنے کے بعد الحمدللہ میں اپنی ایک ٹیلر شاپ جو ہے نا وہ میں لے گئی ہے، کرائے پہ لے لیا، اور وہاں پہ اب رزق حلال کما رہا ہوں اور رزق حلال کما کر اپنے گھر کا پیٹ پال رہا ہوں. تو اس سارے واقعے سے مجھے آپ کے کنڈکٹ اور بیہیویئر سے، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں آپ کے ساتھ ایک اپنا ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں. یہ جو ریہیبلیٹیشن ہے کرمنلز کی، یہ بڑی ضروری ہے. ہم جب تک جرم کرنے والے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کریں گے، اس کو کمیونٹی کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں ہمارے ملک میں سٹگما لگ جاتا ہے. جب کوئی ایک بندہ چوری کرتا ہے، واردات کرتا ہے، تو سوسائٹی والے بھی اسے قبول نہیں کرتے، پولیس والے بھی اسے قبول نہیں کرتے، ایز اے ٹارگٹ آفینڈر کے طور پر اس کو بار بار پکڑتے ہیں. یہ ایک پش فیکٹر ہوتے ہیں اس کو دوبارہ جرائم کی دنیا میں دھکیلنے کے لیے. اب میرا ایک چھوٹا سا کنڈکٹ تھا جو میں نے خدا خوفی کی وجہ سے ایک پروفیشنل پولیس آفیسر کے طور پر اس کی عزت بھی سیف رکھی اس کے گھر میں جب میں نے اسے پکڑا تھا. تو یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی اور اس کو ایک موٹیویشن ملی کہ نہیں، میں نے اب جیب تراشی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور میں اب رزق حلال کماؤں گا. تو میں اس کینوس کے تھرو، اس فریم کے تھرو اپنی کمیونٹی کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کیجئے. ہمارا کام بھی ہے، ہم نے بھی ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن کرنی ہے.